السلام علیکم. میرا نام شہزاد فاطمی ہے اور میرا تعلق ایک علمی گھرانے اور ادبی گھرانے سے ہے. میں دو طرح کا جرنلسٹ ہوں. عرف عام میں ایک تو لکھاری جرنلسٹ اور ایک فوٹو جرنلسٹ. مجھے فخر ہے کہ میری مرحومہ والدہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، نے مجھے مضمون نویسی اور املا نویسی شاندار اور جاندار انداز میں سکھائی. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اردو ادب کی ایک قداور شخصیت، ایک گراں قدر شخصیت جناب شان الحق حقی میری والدہ کے ماموں تھے. اس تناظر میں بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان کی تحریریں، ان کی شاعری، اور سب سے بڑی بات انہوں نے جو اردو لغت ترتیب دی آکسفورڈ پریس کے لیے، اس سے مجھے بہت رہنمائی ملی اور میں اپنے کام کو، لکھنے کے کام کو آگے بڑھاتا رہا. میں ذہین اسٹوڈنٹ بھی تھا اور شاید لگ رہا ہو کہ میں اسمارٹ بھی تھا. میں ایکٹیو بہت تھا اور اسکول کی طرف سے تقاریری مقابلے، اسکول کی طرف سے بیت بازی کے مقابلے، اسکول کی طرف سے حسن قرأت کے مقابلوں میں شرکت کیا کرتا تھا اور اپنے اسکول کا نامور اسٹوڈنٹ تھا. میں جب 8ویں جماعت میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ 8ویں جماعت سے پہلے تو ہمارے یہاں جنگ اخبار آیا کرتا تھا، جو سب کے اس زمانے میں عموماً سب کے گھروں میں یہ اخبار آیا کرتا تھا. مگر جب میں 8ویں میں آیا تو ہمارے گھر ہمدرد نونہال، بچوں کی دنیا اور اخبار جہاں بھی آنا شروع ہو گیا. میں آپ کی حیرت کے لیے ایک بات بتاتا چلوں کہ اخبار جہاں میرے گھر اس وقت آنا شروع ہوا جب وہ صرف 75 پیسے کا ہوا کرتا تھا، اور مجھے ان میں 3-4 نام آج تک یاد ہیں: اخلاق احمد، سلمہ رضا، اور غالباً فلکناز حسنین، اور بہت سارے لکھنے والے تھے. اور اس اخبار جہاں کی خوبی یہ تھی کہ اس میں مضامین چھپتے تھے، ہر طبقے، ہر عمر کے لحاظ سے. سفر نامے چھپتے تھے، شعراء کی سوانح حیات چھپتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ جس طرح آج کا اخبار جہاں ہے کہ فل پیج کا اشتہار ہے، آدھے پیج کا اشتہار ہے یا کوارٹر پیج کا اشتہار ہے. اور اس میں معلوماتی فیچر ہوا کرتے تھے، مشاہداتی دوروں کے خلاصے ہوا کرتے تھے، گینیز ورلڈ ریکارڈ بک سے مضامین لے کے ترجمہ کیے جاتے تھے. بہت ہی انفارمیٹیو قسم کا اخبار جہاں ہوا کرتا تھا اس وقت. بہرحال اس کے بعد میں میٹرک میں آ گیا. میٹرک میں جب میں آیا تو اس زمانے میں، اس سنہری دور کہنا چاہیے اسکولوں کا، اس زمانے میں اسکولوں کی طرف سے مختلف جگہوں کے مشاہداتی دورے کروائے جاتے تھے. اس سلسلے میں ہم نے پہلا دورہ اسکول کی جانب سے جانسن اینڈ جانسن فارماسیوٹیکل کمپنی کا کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کا شہرت یافتہ بیبی لوشن، پاؤڈر، صابن اور آپریشن کے دھاگے کیسے بنتے ہیں اور انجیکشن کیسے بنتے ہیں. اس کے بعد ہم ایک دفعہ سنگر سیونگ مشین کمپنی گئے. وہاں بھی وہ ہمارا مشاہداتی دورہ تھا، جہاں ہم نے دیکھا کہ پوری مشین کی فولادی ڈھانچے میں ڈھلائی کیسے ہوتی ہے، اس کے مختلف پرزے کس طرح لگائے جاتے ہیں، اس کی پیکنگ کیسے ہوتی ہے. اسی تناظر میں پھر ہم پیک فرینس انگلش بسکٹ مینوفیکچرنگ کمپنی گئے، جہاں ہم نے دیکھا کہ بسکٹ کی تیاری کس طرح ہوتی ہے، اس میں کریم مشینوں کے ذریعے کیسے ڈالی جاتی ہے، اس کی آٹومیٹک پلانٹ پہ پیکنگ کیسے کی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہمیں ریڈیو پاکستان کراچی جانے کا موقع ملا، جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں کا پروگرام جسے منی باجی
اور بھائی جان کا نام تو خیر میں بھول چکا ہوں، کنڈکٹ کیا کرتے تھے، اور ہم نے وہ پروگرام دیکھا وہاں پہ، اس کو کس طرح سجایا جاتا ہے، کس طرح قرینے سے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ہم نے پھر وہاں اس زمانے میں کمرشل سروس ہوتی تھی، فرمائشی گانوں کے پروگرام ہوتے تھے، وہ دیکھے کہ ٹیلی فون آتا ہے کس طرح اٹینڈ کیا جاتا ہے، کس طرح وہ گانے کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے فرمائشی پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے ڈپارٹمنٹس دیکھیں جہاں ڈرامہ نگاری سے متعلق لوگ دیکھے ریہرسلز کر رہے تھے ڈراموں کی۔ اور اس کے بعد پھر ہمارا آخری دورہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جنگ اخبار کا دفتر تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ چونکہ میں نے میٹرک میں آ کر جو ہے وہاں میٹرک میں آ کر میں نے بچوں کے جنگ کے لیے لکھنا شروع کر دیا تھا، نونہال کے لیے لکھنا شروع کر دیا تھا، اور بچوں کی دنیا میں میرے مضامین شائع ہوتے تھے۔ میں ایک مشاہدے کی بات بتاؤں آپ سب کو کہ جتنا آپ علم حاصل کریں گے، جتنی آپ پڑھائی کریں گے، اتنا آپ اچھا لکھنا شروع کر دیں گے۔ اسی تناظر میں جب ہم وہاں پہنچے، جنگ اخبار کے دفتر پہنچے، تو میری دلی خواہش تھی کہ کاش ہم جہاں بچوں کے جنگ کی تیاری ہوتی ہے ہم وہ شعبہ دیکھ سکیں، مگر اس سے پیشتر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ٹیلی پرنٹر سے خبریں کس طرح موصول ہوتی ہیں، کس طرح اسے اخباری نمائندے ہوتے ہیں ان کے سپرد کیا جاتا ہے، جو 25 لائن کی خبروں کو 5 لائن کا بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک فنکاری ہے۔ اور اخبار کی مشینیں کس طرح اس میں اس کی پرنٹنگ ہوتی ہے، دیگر شعبہ جات دیکھتے ہوئے آخر کار میں اپنی منظور نظر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میری خواہش تھی کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ سکوں۔ ہم بچوں کے جنگ کا جو شعبہ تھا اس میں کھڑے تھے۔ وہاں ہمیں اس وقت کے انچارج جناب صادق علی صدیقی سے ملوایا گیا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھیے ڈاک کے ذریعے ہمارے پاس یہ مختلف تحریریں، مضامین آتے ہیں، پھر ہم اس کو کھولتے ہیں لفافے کو، پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس میں ضروری رد و بدل اخبار کی پالیسی کے مطابق اس میں رد و بدل کرتے ہیں، اور پھر اس کو ہم ایسی کنڈیشن میں لے آتے ہیں کہ وہ اشاعت کے قابل ہو جائیں۔ وہاں انہوں نے ہمیں دکھایا کہ اخبار کا پیج کیسے سیٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں تصاویر کس طرح جو آتی ہیں وہاں سے ڈاک کے ذریعے جو تصاویر آتی ہیں بچوں کی، اس کا انتخاب ہم کیسے کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ڈاک کے ذریعے تصاویر آتی ہیں، سب کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے، سب کو اپنا بھائی پیارا ہوتا ہے، مگر ٹیکنیکی لحاظ سے وہ تصویریں ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو اخبار کی زینت بنایا جا سکے۔ کچھ تصویریں ڈارک ہوتی ہیں، کچھ تصویریں لائٹ ہوتی ہیں، اور کچھ تصویریں میں نہیں سمجھتا کہ بتایا جائے کیسی ہوتی ہیں۔ بہرکیف ساجد صدیقی کا نام چونکہ ہمارے ہاں تواتر سے جنگ اخبار آتا تھا، اور میری ان سے بلا مشافہ تو کوئی ملاقات نہیں تھی، مگر ان کے نام سے میں واقف تھا، وہ مجھ سے بہت اچھی طرح ملے۔ اچھا، جب مجھے علم ہوا اسکول کی جانب سے کہ ہم جنگ اخبار کے دفتر بھی جائیں گے اور ہم بچوں کے جنگ کے شعبے میں بھی جائیں گے، تو میں نے اب 3-4 مضامین لکھ کر اپنے پاس ایک لفافے میں رکھ لیے، تاکہ جب میں وہاں جاؤں تو وہ جہاں بچوں کے جنگ کے جو انچارج ہیں ان کے سپرد کر دوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے وہی جو لفافہ میں ان کے لیے لے کر گیا تھا، یہ کہتے ہوئے میں نے ان کو دیا کہ اگر میرے یہ مضامین آپ کے اخبار کے لائق ہوں تو ضرور شائع کیجیے گا۔ بہرکیف یہ دورہ ہم مکمل کر کے واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس میٹرک کے بعد ظاہر ہے سب انٹر کرتے ہیں، اسی طرح میں نے بھی عائشہ بھوانی کالج سے اپنی کالج لائف کا آغاز کیا۔ میں سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا تھا تو مجھے گھر سے فون گیا، پرنسپل صاحب نے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے کہا کہ بیٹا آپ کے فادر کو فالج ہوا ہے لیفٹ سائڈ پہ، اور وہ فلاں ہسپتال میں داخل ہے، تو آپ بجائے گھر جانے کے آپ ہاسپٹل جا کے ان کو دیکھ لیں۔
بہرحال میں ایک دم جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک بھاگتا ہوا دوڑ لگاتا ہوا کھلاڑی، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے اور وہ گر پڑے، میری کیفیت وہی تھی۔ بہرحال میں سارے راستے ہاسپٹل تک یہی سوچتا رہا کہ یہ اچانک کیا ہوا اور یہ میری تعلیم مکمل کیسے ہوگی۔ بہرکیف میں ہاسپٹل پہنچا، والد صاحب سے ملا۔ والد صاحب نے بجائے اس کے کہ میں ان کو ہمت دیتا، انہوں نے مجھے ہمت دی کہ بیٹا یہ زندگی کے مد و جزر ہے، انشاءاللہ میں اچھا ہو جاؤں گا اور تم اپنی تعلیم میں فرق آنے نہیں دینا۔ بہرحال کچھ دن علاج کے بعد وہ گھر تشریف لے آئے۔ اب گھر تو آ گئے، مگر ہوا یہ کہ میں یہ سوچنے لگا کہ اب ماشاءاللہ میں 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور مجھے فکر معاش کھائے جا رہی تھی کہ مجھے کہیں ملازمت مل جائے اور میں اپنی تعلیم باقاعدہ جاری رکھ سکوں یا اس کو مکمل کر سکوں۔ بہرحال اس وجہ سے والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے میرا روز کا کالج آنا جانا تو بند ہو چکا تھا۔ میں ہمارے محلے میں ایک شریف صاحب رہتے تھے، وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی جانسن اینڈ جانسن میں سیکورٹی افسر تھے۔ میں ان سے ملا اور میں نے بتایا کہ والد صاحب کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے اور آپ چونکہ وہاں بہت پرانے ملازم ہیں تو میری خواہش ہے کہ میں وہاں جاب کروں۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا آپ ایسا کرو، کل آ جانا فیکٹری اور میں انشاءاللہ تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں۔ خیر دوسرے دن ان کے دیے وقت کے مطابق میں ان تک پہنچ گیا اور انہوں نے مجھے اسی جگہ میری جاب کا انتظام کیا جہاں کا ہم مشاہداتی دورہ کر چکے تھے، یعنی بیبی لوشن ڈپارٹمنٹ۔ بہرحال میں جب وہاں پہنچا تو میرا وہاں کے انچارج سے تعارف کرایا گیا اور وہاں کے جو پیکنگ انچارج تھے ان کے اسسٹنٹ کے طور پہ مجھے وہاں رکھ لیا گیا۔ 5-6 مہینے میں نے بڑی دل جمعی سے، بڑے شوق سے، بڑی محنت سے کام کیا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت مجھے 2000 روپے ماہوار پہ رکھا گیا تھا اور یہ غالباً 1976 کی بات ہے۔ 2000 روپے مہینہ، صبح کی چائے اور دوپہر کا شاندار کھانا اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی۔ بہرکیف میں 5-6 مہینے تک تو وہاں کام کرتا رہا۔ پھر میں اپنے سپروائزر کی ظالمانہ تعصب کا شکار ہوا اور میں نے جانسن اینڈ جانسن کو خیر آباد کہہ دیا۔ میرے ہی محلے میں میرا میٹرک کا کلاس فیلو رہا کرتا تھا خالد۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ تمہارے ابا ایک ملٹی نیشنل کمپنی سیونگ مشین کمپنی میں بہت پرانے ملازم ہیں، تم ان سے میرے لیے جاب کی بات کرو، اور گھر کے حالات کچھ ایسے ہیں میں وہاں جاب کرنا چاہتا ہوں۔ بہرکیف خالد نے اپنے ابو سے بات کی، ان کا نام اسماعیل تھا اور وہ وہاں ایگزیکٹو پوزیشن پہ سنگر میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کرو، کل کمپنی آ جانا اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی بہتر جگہ کا انتخاب کرتا ہوں۔ دوسرے روز میں سنگر مشین کمپنی چلا گیا تو مجھے وہاں پہ انوینٹری ڈپارٹمنٹ میں ایز اے اسسٹنٹ رکھ لیا گیا اور میں اپنا سکون سے دوسری جاب میں مشغول ہو گیا۔ 5-6 مہینے تک سلسلہ چلتا رہا جاب کا۔ میں بڑا خوش تھا کہ چونکہ میرے پاس عائشہ بھوانی کالج میں کامرس کا سبجیکٹ تھا اور مجھے سیکھنے کو بہت موقع مل رہا تھا، لہٰذا تعلیم کے ساتھ تجربہ بھی حاصل ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ میں کسی ڈپارٹمنٹ میں انوینٹری کر رہا تھا تو یہ وہ دور تھا جب کرکٹ کے کمنٹریٹر کے طور پہ عمر قریشی، چشتی مجاہد اور افتخار احمد صاحب کا طوطی بولتا تھا۔ میں ایک الماری کی طرف اپنا رخ کیے کھڑا تھا اور نوٹ کر رہا تھا کہ یہاں سے کتنے پرزے استعمال میں آئے ہیں اور کتنے بیلنس ہوئے ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ میری پشت پر 4-5 لوگ آپس میں محو گفتگو ہیں۔ اس میں ایک آواز مجھے ایسا لگا
کہ کومنٹریٹر افتخار احمد کی ہے۔ اچھا، میں آپ سب کو یہ بھی بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی صفت دے رکھی ہوتی ہے۔ مجھے کوئی 60 سال بعد یا 80 سال بعد بھی مل جائے، بے شک میں اس کا چہرہ بھول جاؤں، مگر میں اس کو اس کی آواز سے پہچان لیتا ہوں۔ چنانچہ یہی ہوا، جب میں نے محسوس کیا کہ یہ افتخار احمد جیسی آواز ہے، میں نے جیسی پلٹ کر دیکھا تو میرے سامنے افتخار احمد صاحب اپنے چند کمپنی کے چند آفیسروں کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ افتخار یہ وہ دور بھی تھا کہ اس وقت نامور لوگوں سے، شہرت یافتہ لوگوں سے، پبلک فیگر سے ملنا بہت دشوار ہوتا تھا۔ اپنے سامنے افتخار احمد کو پا کر میں دم بخود رہ گیا کہ اتنی بڑی شخصیت اور میرے سامنے کھڑی ہے۔ نادانی میں ان کے قریب چلا گیا اور ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ گفتگو کر رہے تھے، اور جب گفتگو سے فارغ ہوئے، چونکہ میں ہمیشہ اچھا لباس اور اچھا ہیئر اسٹائل رکھتا تھا اور گڈ لکنگ تھا میرے دوستوں کے مطابق، تو افتخار احمد صاحب کی مجھ پہ نظر پڑی اور انہوں نے اپنی بہت پیاری آواز میں کہا کہ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو میں نے کہا جی، میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی خیریت دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا مجھ سے، وہ میری طرف انہوں نے قدم بڑھایا، اپنا ہاتھ آگے کیا، میں ان سے ہاتھ ملایا، ان سے خیریت دریافت کی، اور میں نے کہا میری خواہش تھی کہ میں آپ سے کسی طرح ملاقات کروں، اور اللہ تعالیٰ نے آج آپ سے میری ملاقات کرا دی۔ بہرحال انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ کو یہاں آئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ میں نے ان کو بتایا کہ مجھے آئے ہوئے تقریباً 5 مہینے ہوئے ہیں، اور میں یہاں ایز اے اسسٹنٹ انوینٹری ڈپارٹمنٹ ہوں۔ بہرحال انہوں نے میرا کندھا تھپتھپایا اور کہا بیٹا آپ بہت ینگ ہیں، آپ دل جمعی سے محنت سے کام کریں، آپ بہت اوپر جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گئے۔ میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں انوینٹری کمپلیٹ کر کے پہنچا تو میرے چپڑاسی نے مجھے بتایا کہ آپ کو سنگر مشین کمپنی کے پرسنل مینیجر نے یاد کیا۔ بہرحال میرے ذہن میں بھی کوئی بات نہیں تھی۔ میں ان کے دفتر پہنچا، انہوں نے کہا کہ آپ تشریف رکھیے، آج آپ نے کیا حرکت کی؟ آپ کو پتہ ہے افتخار احمد ہماری کمپنی کے کون ہیں؟ میں نے کہا میں تو ان کو ایز اے کومنٹریٹر جانتا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے بتایا کہ سنگر سیونگ مشین پیسیفک ایشیا کے ڈائریکٹر ہیں وہ، اور آپ نے ان سے اس طرح جا کے ملاقات کی کہ جیسے کوئی عام آدمی سے ملتا ہے، لہٰذا ایز اے پنش آپ کل سے دفتر مت آئیے گا۔ میں نے ان سے سوری کیا، میں نے کہا سر مجھے اس چیز کا احساس نہیں تھا، ایکچولی ایک پبلک فیگر کو میں دیکھ کر اب خود پر قابو نہیں رکھ سکا، اور نادانی میں نے ان سے ملاقات کر لی، اور میرے گھر کے حالات یہ ہیں، میرے فادر کو فالج ہوا ہے اور میں صرف اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے یہ جاب کر رہا ہوں، اور 3-4 مہینے بعد میرے امتحانات ہیں انٹر کے، آپ مجھے کم از کم 3-4 مہینے یہاں جاب کرنے دیں تاکہ میں اپنا فائنل ایگزام دے کر پھر یہاں سے بے شک آپ مجھے رخصت کر دیں۔ خیر انہوں نے مجھے دیکھا اور تسلی دی، کہنا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی کرائسس میں یہاں جاب کر رہے ہیں، میں خود سوچتا تھا کہ ابھی تو آپ کی داڑھی مونچھ بھی ٹھیک طرح نہیں آئے اور آپ اتنی ینگ ایج میں جو آپ کی پڑھنے کی عمر ہے کیسے جاب کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کی خدا ترسی کی وجہ سے مجھے پھر میری اس غلطی کو، میری اس نادانی کو معاف کر دیا گیا، اور میں دوبارہ اپنی جاب میں مصروف ہو گیا۔ بہرحال 3-4 مہینے بعد میرا انٹر کا امتحان تھا، وہ میں نے اس کے پیپرز دے دیے، اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے کامیابی سے امتحان پاس کیا۔ میری وہ پوزیشن تو نہیں آئی جو آیا کرتی تھی گھر کے سرکمسٹانسز کی وجہ سے، بہرکیف میں 2nd ڈویژن میں نے انٹرمیڈیٹ اپنا مکمل کر لیا۔